والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز حاضرین، یہ بخاری شریف کا درس ہے جو ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے، جس میں ہم بخاری شریف کی تیسری کتاب العلم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا چھٹا باب آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ باب اس طریقے سے ہے کہ باب ما جاء فی العلم وقولہ تعالی وقل ربی زدنی علما۔ اس بات کا باب کہ تعلیم کیسے دی جائے، یعنی طریقہ تعلیم کا باب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ربی زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو تعلیم کیسے دینا چاہیے، تعلیم کا انداز کیسے ہونا چاہیے، استاذ کو کس طریقے سے اپنے طلباء کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے پڑھاتے وقت، اس کے بارے میں کچھ ہدایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے کیا ہے، اسی کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ اس باب کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اور وہ ہے باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ اس بات کا باب کہ شاگرد کا استاذ کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری یہاں کچھ دلائل کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام شریعت نازل ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احکام صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، خود بتاتے تھے، تب جا کر صحابہ کو معلوم ہوتا تھا۔ محدثین کی اصطلاح میں اسے سماع من الشیخ کہتے ہیں، یعنی استاذ کے ذریعے سے دین کی بات کو سننا۔ تو اللہ کے نبی پر وحی ہوتی تھی اور صحابہ بحیثیت شاگرد کے اللہ کے نبی کن بیٹھے رہتے، تو اللہ کے نبی آپ کو سنایا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سماع من الشیخ، استاذ سے سننا۔ ایک دوسرا طریقہ محدثین کے پاس یہ بھی تھا کہ طالب علم پڑھتا اور استاذ سنتے تھے، اس کو کہا جاتا ہے قراءۃ علی الشیخ، شیخ کے سامنے یعنی استاذ کے سامنے پڑھنا۔ یہ دو باتوں کو تھوڑا سا ہمارے اساتذہ جو استاذ ہیں، جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، وہ ذرا سمجھیں۔ ایسی بات جو شاگردوں کو بالکل معلوم نہیں ہے، جب تک استاذ نہیں بتائے گا تو شاگردوں کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ یہ استاذ سے سننا کہلاتا ہے۔ اب آپ میرے سامنے کچھ طالب علم بیٹھے ہیں اور ایک کتاب میں پڑھا رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ چلو تم کتاب پڑھو، تو شاگرد کتاب پڑھتا ہے اور استاذ کتاب سنتا ہے۔ یہ دو طریقے احادیث کے اندر رائج ہیں، اور محدثین نے اس سے استدلال کیا، اور امام بخاری نے بھی اس سے ثابت کیا کہ یہ دونوں طریقوں سے پڑھانا درست اور جائز ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے جن واقعات اور روایات کو دلیل بنایا وہ اس طریقے سے ہے: القراءۃ والعرض علی المحدث ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائز۔ حضرت حسن بصری اور امام سفیان ثوری اور امام مالک کہتے ہیں کہ پڑھنے کا یہ طریقہ مطلق طور پر جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر شاگرد پڑھ رہا ہے تو استاد اس کو ڈانٹ دے، ڈپڑے بیٹھو تم کو کیا آتا پڑھنے، نہیں۔ کہ شاگرد کو کتاب معلوم ہے تو سننا چاہیے اس سے، اس کے کئی فائدے ہیں، آگے کی ایک عبارت میں اس کا فائدہ نقل کیا گیا ہے۔ واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث زمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله امرك ان تصلي الصلاة قال نعم۔ کہ بعض محدثین نے پڑھنے سے متعلق عالم کے سامنے، استاذ کے سامنے پڑھنے سے متعلق
حضرت زمام بن ثعلبہ کی ایک حدیث سے دلیل لیا کہ جب وہ اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا اللہ امرک یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ان تصلی الصلوات، کہ نمازیں پڑھا کریں، کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نام۔ قال فهذه قراءة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے پڑھنا۔ اللہ کے نبی نہیں بولے یہاں پر، زمام بن ثعلبہ آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی جو نمازیں پڑھنے کا آپ حکم دیتے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو کہا؟ یہ نہیں پوچھے کہ 5 وقت کی نمازیں کیسا پڑھنا چاہیے، ان کے علم میں تھی پہلے سے بات کہ مسلمان ہونے کے ناطے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اپنے قبیلے میں جانے والے مسلمان دائی اور مبلغ جو جایا کرتے تھے ان سے اسلام کی کچھ باتیں سنے تھے، اسی لیے آ کر دوبارہ اللہ کے نبی سے پوچھا۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے نہیں پوچھا، وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے۔ جب اللہ کے نبی سے کہنے لگے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے کوئی چیز پڑھ کر سناتا ہے تو مطلق طور پر جائز ہے، اس میں زجر توبیخ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اخبر زمام قومه بذلك فاجازوه، اس کے بعد زمام اپنی قوم میں چلے گئے، جا کر اپنی قوم سے جو کچھ اللہ کے نبی سے تصدیق لیا تھا اس کو ان کے سامنے سمجھایا اور اس کو جائز رکھا۔ ہاں، ہمارے پاس جو دائی آئے تھے، مبلغ آئے تھے، جو باتیں اسلام کے بارے میں بولے، میں اکیلا جا کے اللہ کے نبی سے بات کر کے آیا، اللہ کے نبی نے اس بات کی تصدیق کی، لہذا تم بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دلیل یہاں پر نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ حدیث میں ایک بات ہے، کیا ہے؟ خبر واحد، یعنی کسی چیز کی تصدیق ایک آدمی کرتا ہے تو اسلام میں وہ بھی دلیل بنے گی، اس کے لیے دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں بولیں گے کہ نہیں ایک ہی حدیث ہے نا، مثال کے طور پہ ہمارے بعض لوگ بتلاتے دیکھیے کہ مسجد میں خطبہ نکاح دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، محفل نکاح منعقد ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ ایک ہی حدیث ہے، طرق اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن بعض علتوں کی وجہ سے یہ جائز امر ہے، وہ خبر واحد، ایک ہی حدیث، دوسری حدیث اس کی تائید میں نہیں ہے، ایک اس کو کیا بولتے ہیں؟ خبر واحد۔ اسی لیے یہاں ایک ازالہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بعض اہل بدعت کی طرف سے اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی مخالفت میں بعض لوگوں نے اخبارات میں مضمون بھی لکھا تھا کہ کراؤن پرنس جو ہے محمد بن سلمان وہ خبر واحد کے منکر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خبر واحد سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ ختم کر دی جائے۔ ایک قسم کا واویلا لوگوں نے مچایا تھا، تو خبر واحد پر اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، دوسری کوئی دلیل نہیں، ایک ہی دلیل، ایک ہی آدمی کسی واقعے کا عینی گواہ ہے، شاہد ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، تصدیق لینے والے کئی صحابہ تھے یا ایک ہی تھے؟ وہ جا کر بیان کرنے والے کئی تھے یا ایک ہی تھے؟ جن لوگوں نے ان کی بات کو سن لیا اور ایمان لے کر آیا وہ کئی تھے یا ایک تھے؟ ایک آدمی کی بات سن کر انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر لیا، اسی لیے اس کو کہا گیا خبر واحد۔ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيَقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ، کہ امام مالک نے دستاویز سے دلیل لی جو قوم کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے دستاویز پر گواہ کیا اور پڑھنے والا پڑھ کر استاذ کو سناتا ہے۔ یہاں امام مالک نے ایک اور دلیل پکڑی، وہ دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایک دستاویز لکھا اور وہ دستاویز ان تک پہنچ گیا، آگے 2 حدیثیں آئیں گی اس کے بارے میں اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ دستاویز لے کر اب یہ پڑھ رہے ہیں سب کے سامنے کھڑ کر، یہ خط میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کیونکہ فلاں صاحب کی جانب سے آیا، اور وہ خط سنا رہے۔ تو چونکہ جس صاحب کے پاس سے آ رہا ہے وہ ایک بڑی شخصیت ہے اور اس میں تصدیق کی گئی، تو ہم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مان لیں گے۔ کیوں؟ وہ تصدیق شدہ چیز ہے اور اس پر لوگ گواہ ہیں، اسی لیے ہم اس کی بات کو
تسلیم کر لیں گے. وَيُقْرِئُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ کہ حالانکہ یہ صرف ان کے سامنے پڑھا گیا تھا، نیز پڑھنے والا اپنے استاذ کے سامنے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے، مجھے فلاں نے پڑھایا ہے. پھر اس کے بعد کہا اقرأنی فلان حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. ہم سے بیان کیا محمد بن سلام نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن واسطی نے، اور وہ عوف سے اور ان سے حسن نے بیان کیا، کہا لا بأس بالقراءة على العالم، استاذ کے سامنے پڑھنا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے. وأخبرنا محمد بن یوسف الفربری حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ على المحدث فلا بأس ان تقول حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. کہ ہم کو خبر دیتے ہیں محمد بن یوسف فربری، اور انہوں نے ہم سے بیان کیا، اور ہم سے بیان کیا محمد بن اسماعیل نے، اور کہا ہم سے بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان سے، سفیان ثوری سے، کہا جب قرئ علی المحدث، محدث پر پڑھا جاتا ہے، محدث کے سامنے کوئی روایت نقل کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ کہیں کہ ہم سے بیان کیا. قال وسمعت ابا عاصم، اور ابی عاصم سے ہم نے سنا، وہ کہا کرتے تھے امام مالک سے اور سفیان سے القراءة علی العالم وقراءته سواء، عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا پڑھ کر سنانا یہ دونوں چیزیں برابر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ تعلیق امام بخاری نے تقریباً 4 اقوال کے ذریعے سے جو باندھی ہے اپنے بات کو سمجھانے کے لیے، اس کا خلاصہ 2 ہی نکات میں ہے کہ استاذ کا طلبہ کو پڑھ کے سنانا ایک، اور طلبہ کا استاذ کے سامنے پڑھنا 2، یہ دونوں بالکل جائز صورتیں ہیں. اس ضمن میں ان دونوں طریقوں کے بعد ایک بات ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ امام مالک نے جب اپنے حلقے درس میں طلباء کو حدیث پڑھانا چاہا تو ان کی سب سے پہلے ایک نئی بات معلوم کریے آپ. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی کو جواب دینا ہے تو دیجئے انشاءاللہ، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ. حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کیا ہے وہ اہل حدیث ہم پورے خاموش ہے؟ حدیث کی سب سے پہلی کتاب، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. ہم لوگوں کو سب کو کیا معلوم پوچھتا ہے بخاری شریف بولتے ہیں ہم لوگ، نہیں. بخاری، امام بخاری اور کتب 6 سے پہلے حدیث کا سب سے پہلا مجموعہ ہے موطا امام مالک. امام مالک کی موطا، اور موطا دوسرے ائمہ کی بھی ہے، لیکن امام مالک کی موطا حدیث کا پہلا مسودہ کتاب کی شکل میں ہے. یہ بات یاد رکھو. کیوں یاد رکھو معلوم؟ منکرین حدیث عمومی طور پر جب اعتراض کرتے ہیں تو وہاں ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث کی پہلی کتاب کون سی ہے. تو ہمارے بچے معلوم نہیں ہے کہ وہ لاتے ہیں کہ کتب 6 میں پہلی کتاب بخاری شریف ہے، تو بولے اگر اتنی بھی نہیں معلوم. پھر دوسرا سوال کیا کرتے، اور جب آپ بولے سمجھے موطا بول کے، جیسے بھائی نے جواب دیا جزاک اللہ خیر، یہ معلومات رہنا چاہیے. تو دوسرا سوال کیا کرتے، ہمارے بچوں کو گمراہ کرنا ہے. اچھا موطا پہلی کتاب ہے تو پھر موطا کتب 6 میں کیوں نہیں ہے؟ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا، معتبر کتابیں، اس میں جو ہے موطا کیوں نہیں ہے پوچھتے. اب بچوں کو نہیں معلوم، بچوں کو نہیں معلوم، اسی لیے وہ لوگ لاجواب ہو جاتے. تو وہیں سے گمراہی کا آغاز منکرین حدیث کرتے ہیں. اسی لیے اس کو موطا میں شامل نہیں کیا، کتب 6 میں شامل نہیں کیا گیا کہ امام مالک نے جتنی احادیث موطا میں جمع کیا ہے وہ ساری کی ساری احادیث کتب 6 میں شامل ہیں. پوری احادیث کتب 6 میں شامل ہیں. اسی لیے اس کو کتب 6 میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتابوں کو کہتے ہیں کتب
ستہ اور اس کی ایک اصطلاح صحہ ستہ بھی ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں موطا شامل نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں کبھی بھی موطا پڑھ کر شاگردوں کو نہیں سمجھایا، بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے شاگرد موطا پڑھا کرتے تھے اور امام مالک شاگردوں سے سنا کرتے تھے۔ پوری کتاب امام مالک کو جاتی۔ ایک روایت آتی ہے کہ امام مالک کے درس حدیث میں ہمارے پاس درس حدیث سننے کا شوق لوگوں میں نہیں پایا جاتا، بہت کم، کیونکہ لوگ درس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ بور سبجیکٹ ہے، سمجھے؟ کیونکہ مقررات بار بار آتی ہیں، اسی لیے اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی لیے شیطان ہم کو کیا کرا معلوم، شعلہ بیان مقررین کی نظر کر دیا۔ حفیظ مرٹھی نے کہا تھا کہ شعلہ بیانی پہ جو چلا کر بولے ہے وہ محفل پہ چھا جائے ہے، خوب جوشیلی جذباتی خوب چلا کر بغیر دلیل کی بات بولا، احناف کے مقلدین کے خلاف اگر نکیر کر دیا تو ہم بولتے سب سے اچھا مقرر ہے، حالانکہ علم نہیں ہوتا، وہ علم دلائل کا نام ہے۔ وہ مقرر سب سے بہتر ہے جو دلائل آپ کے سامنے دیتا ہے، دلائل قرآن کے، دلائل سنت کے، دلائل صحابہ کرام کے، دلائل تابعین کے، کثرت سے جو مقرر سناتا ہے نا وہ اچھا مقرر ہے، کیونکہ وہ آپ کو علم دے رہا ہے، وقت ضائع نہیں کر رہا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شاگردوں سے بولتے کہ چلو کتاب پڑھو، تو ان کے شاگرد کتاب پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے درس میں خواتین بھی آیا کرتی تھی۔ بات یہیں سے شروع ہوئی کہ خواتین آئی تھیں، تو ان خواتین میں حدیث پڑھنے والی خواتین بھی ہوا کرتی تھی، اور ان خواتین میں سب سے زیادہ ماہر حدیث امام مالک کی بیٹی تھی، سبحان اللہ، اور وہ پردے میں رہا کرتے تھے۔ تو جب امام مالک طلبہ امام مالک جب ضعیف ہو گئے اور ان کے شاگرد جب حدیث پڑھتے تھے، موطا پڑھتے تھے، تو جب بھی کوئی طالب علم ہے نہیں غلطی کر دیتا تو ان کی بیٹی دروازے کو کھٹکھٹاتی تھی، ایسا مارتے تھے، ایسا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے امام مالک بولتے تھے ہاں اے شاگرد عبارت سیدھی پڑھو، تم نے عبارت پڑھنے میں غلطی کیا ہے، بولتے تھے۔ کیوں؟ دیکھو بڑی بات، والد محدث تھے، والد کی جمع کردہ ساری احادیث کا علم امام مالک کی بیٹی کو تھا، اور امام مالک کو بڑا بھروسہ تھا اپنی بیٹی پر کہ میری بیٹی غلط تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو امام مالک کس سے پڑھاتے تھے؟ شاگردوں سے۔ ٹھیک ہے، میں بھی ایک مرتبہ جب میں عمرہ گیا تھا تو وہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کچھ اساتذہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جن کی کتابیں ہم پڑھے یہاں پر۔ ہم تو ان سے فیض علم حاصل نہیں کرے، لیکن ان سے ملاقات کرنے کا حسن اتفاق جب میں گیا تھا عمرے کو، تو اس وقت جامعہ اسلامیہ وغیرہ کو چھٹیاں تھی، تو کئی اساتذہ سفروں پہ وغیرہ چلے گئے تھے، لیکن ایک استاذ کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ شیخ ابو بکر جزائری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو بکر جزائری جن کی کتاب آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، شادیوں میں تحفہ دیتے، ہمارے منہاج المسلم جس کا اردو ترجمہ اسلامی طرز زندگی ہے، وہ تو میں دیکھا کہ شیخ ابو بہت دور جگہ ملی مجھے، تقریباً 2-3 ہزار عرب شاگرد جو ہیں ان کے بیٹھے ہوئے تھے، تو قریب تو جگہ نہیں ملی، میں دور بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھنا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے کبار مشائخ علماء بیٹھ کر ان کا درس سنتے ہیں، تو ہم تو ان کے سامنے ان کے خاک پائے ہیں، تو لہذا تو ابو بکر جزائری کرسی پر بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ اور بالکل ٹیکا لگائے ہوئے، انتہائی نہیں، ان کے شاگرد پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ منہاج المسلم، اور ابو بکر جزائری کو پوری منہاج المسلم یاد ہے زبانی۔ تو ایسا بیٹھتے ہیں، ایک شاگرد عبارت ختم کر دیتا تو شیخ ابو بکر جزائری کیا کرتے، اس کے اوپر تعلیق باندھتے تھے، ابھی تم نے شاگرد سے عبارت سنا بول کر، جو ہے بڑی پیاری آواز، بڑا پیارا لب و لہجہ، یہ عرب استادوں کا طریقہ ہے، اور یہ چیز ہمارے اسلامی اساتذہ میں پائی جاتی ہے۔ ہم دینی مدرسوں میں جہاں پڑھتے ہیں وہاں 2 طریقے ہوتے ہیں، نمبر 1 شاگرد پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ استاد پڑھتا ہے، شاگرد سنتا ہے، لیکن افضل طریقہ جو ہم نے محسوس کیا وہ شاگرد پڑھیں اور استاد سنیں، اس کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے کہ استاد کتاب پڑھ کر نہ آیا ہو، عبادت کے اندر جو ہے
غلطی ہو سکتی ہے. تب استاد پڑھاتے پڑھاتے اگر غلطی کر دے تو یہ استاد کے لیے شاگردوں کے سامنے کسر شان ہو سکتی ہے. شاگرد اگر پڑھے گا، استاد اگر سنے گا، تو شاگرد جو غلطی کرے گا استاد اس کو بتلائے گا. سبحان اللہ. محدثین کے پاس کتنا پیارا طریقہ ہے. دیکھیے ہمارے عام یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس عصری تعلیم میں ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، استاد آتے ہیں اور استاد آ کر کتاب لے کے ایک سبق ہے اس کو مکمل کرنا، پورشن مکمل کرنا ان کے لیے ہوتا. لہذا وہ کیا کرتے، شاگردوں کو موقع ہی نہیں دیتے بلکہ انہوں پڑھنا شروع کر دیتے. یہ اسلامی طریقے تعلیم ہے کہ شاگردوں سے پڑھایا جائے اور کبھی کبھی استاد بھی پڑھ دے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیق ہمارے سامنے باندھی اس بات کو سمجھانے کے لیے. اب آئیں، حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن انس بن مالک يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم اقله ثم قال لهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی اپنے اونٹ پر آیا، اونٹ سے اترا اور اس اونٹ کو مسجد کے اندر باندھ دیا. اس اونٹ کو کیا کیا؟ مسجد کے اندر باندھ دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ کو جاننا ہے کہ مسجد کے اندر اس نے اونٹ کو باندھا. کون سا آدمی تھا؟ ایک اجنبی آدمی تھا. اترا مسجد میں اونٹ باندھ دیا. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. مسجد میں اونٹ باندھا، سمجھے. اب ہمارے پاس مسجد میں پارکنگ کرنا گناہ ہے. نہیں، مسجد میں پارکنگ کر سکتے. گاڑی آپ کی سواری ہے نا، مسجد میں پارکنگ کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، مسجد میں جوتے کے ساتھ جب آ سکتے ہیں تو پھر اتنا مایوب. ہم اجمی لوگ ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کے پاس عبادت وغیرہ میں دیکھا دیکھی تکلفات بہت زیادہ ہیں. تو اس آدمی کو اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی نے ڈانٹا نہ، کسی نے ڈپٹا نہ، کسی نے جھڑکی دی نہ، کوئی بات کہا، بلکہ وہ سیدھا اترا، اپنا اونٹ لیا، مسجد میں باندھا سب کے سامنے، اور کیا کہا؟ ثم قال لهم ايكم محمد والنبي صلی اللہ علیہ وسلم متكئ بين ظهرانهم. کہ وہ آدمی اونٹ کو باندھ دیا، سیدھا داخل ہوا اور اس سے بعض صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے بولو. یعنی وہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں جانتا تھا. اور اللہ کے نبی کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ. اچھا، محمد چاہیے، وہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گورے آدمی. اللہ کے نبی گورے تھے، آپ کا رنگ بہت گورا تھا. عجیب بات ہے کہ سیرت النبی پہ جلسے ہوتے لیکن اللہ کے نبی کا حلیہ بشرا لوگ نہیں سناتے. بعض چیزوں میں پوری امت کو الجھا کر رکھ دیا. اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک بھی لوگوں کو سنانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گوڑے چٹے تھے، آپ کا رنگ سفید تھا. تو صحابہ نے کہا کہ دیکھو وہ دو آدمی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس عبارت کے ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہیں پر وضاحت کر دیں گے. ایک دلیل وہ کیا ہے کہ جب وہ آدمی آ کر سوال کیا تو اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 وہ کیا ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کے سامنے اگر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے. استاذ اس طریقے سے آرام کے لیے کر سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 1. اب یہ چیز ہمارے مسجدوں میں بڑی پرتکلف ہو گئی. کوئی آدمی پیر لمبا کر کے بیٹھا تو ہم بولتے ہیں کیا ہے مسجد ہے، ادب خیال نہیں ہے کیا؟ نہیں، لمبا پیر کر کے بیٹھنا بے ادبی کی بات نہیں ہوتی. اب ہمارے بعض اہل بدعت دوست ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ گیا تو اس کو جھڑکے اہل بولے توہین کر دیا، بولے قبلے کی پیر کر کے بیٹھا. اب حرم شریف میں جا کر دیکھو کئی عرب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ایسا، چونکہ ان کے پاس علم ہے. یہ توہین نہیں ہے. تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ توہین کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، عبادت کرتے وقت ٹیک لگانا یہ توہین ہے.
یہ عبادت کے حصے میں سے نہیں ہے. جیسے ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا, اپنے ایک پیر پر وزن ڈال کر یوں کھڑ رہا ہے, آرام کا نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اٹینشن کھڑنا ہے, عبادت میں نہیں. ہاں سن رہا ہے, ایک کلاس ہے وغیرہ ہے, اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کر بیٹھا تو کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. استاد جب پڑھاتے ہوئے اگر آرام کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو بالکل جائز ہے, کر سکتے ہیں, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی, یہ گو تکیوں کا جو رواج ہے وہ اسلامی ہے, یہ غیر اسلامی یا نوابوں کی تہذیب نہیں ہوتی. ہم بولتے نہیں یہ گو تکیوں کا نہیں. آپ قرآن پڑھو, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں گو تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے رہیں گے اہل ایمان, ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. تو وہی تکیہ اللہ کے نبی بھی استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو فقال له الرجل, تو اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر اس آدمی نے کہا ابن مطلب, اے عبد المطلب کے بیٹے, اے عبد المطلب کے بیٹے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبت, تو اللہ کے نبی نے اس کا انداز خطاب دیکھ کر کہا ٹھیک ہے, کیا پوچھنا ہے پوچھو, میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی. دیکھیے اللہ کے نبی کے ابا کا نام عبد المطلب تھا. کیا کس کا تھا عبد المطلب نام؟ دادا کا. لیکن وہ آدمی کس کو پکارا, کس کے نام سے پکارا؟ دادا کے. سمجھے اس کے معنی کیا ہے؟ قبیلہ اور خاندان دادا کے نام سے چلتا ہے, دادا کے نام کی بھی نسبت دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب آپ مجھے کچھ بات بولے, جو جذبے میں بھی کیا کرتا ہوں, بولتا ہوں میں بھی افضل محمدی کی اولاد ہوں, بولتا ہوں کیوں, میرے دادا ہے نا, تو دادا کی طرف نسبت کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ طریقہ عربوں میں تھا کہ بیچ میں سے والد کو ہٹا کے دادا کی طرف نسبت کر دیتے تھے, اور نسل تو دادا سے ہی چلتی, نانا سے نسل نہیں چل سکتی, یہ جائز ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو پوچھو کیا پوچھنا ہے. اب یہاں پر اتنا واقعہ بڑے سلیس انداز میں رکھا. اب آپ دیکھو کیا اس کے انداز بیان سے اللہ کے نبی ناراض ہوئے؟ نہیں. نمبر ایک, انہیں جس طریقے سے آیا اور جس طریقے سے اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی کو خفگی نہیں ہوئی. اچھا, جب تک بھی اللہ کے نبی کو معلوم تھا کیا وہ شخص کون ہے, نہیں معلوم تھا وہ شخص مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, یہ بھی نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے علم غیب کے قائل ہیں, اگر اس واقعے میں اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی بتلا دیتے تھے نہیں کہ مسلمان ہے, کہاں سے آئے بول کے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو استاذ کا یہ کام ہے کہ اگر شاگرد کسی بھی لب و لہجے یا انداز میں سوال کرتا ہے تو اس پر ناراضگی یا خفگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم لوگ کرتے آتے ہوتے ادب نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا وغیرہ وغیرہ, نہیں, یہ طریقہ استاذ کا مطلب غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہا فقال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ. سبحان اللہ. دیکھیے اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اور پہلے ہی آپ کو اس بات سے باخبر کر رہا ہوں, میرے سوالات میں تھوڑی سختی ہوگی, میرے سوالات کا آپ برا نہیں ماننا. کیا پیارا انداز ہے, دیکھیے اس کا کیا بولا کہ میں کچھ سخت سوالات کرنے والا ہوں اور آپ جو ہے میرے اس سوالات فلا تجدو علی فی نفسک, میرے بارے میں کسی قسم کا کوئی گمان نہیں کرنا کہ میں آپ کی توہین کر رہا ہوں. نہیں, کچھ سوالات ہیں وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہاں پر سوال کرنے والے شاگردوں کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر اس قسم کا سوال ہے تو استاد سے اجازت لے لے, بولے کہ شیخ ایک سوال ہے آپ سے, لیکن آپ برا نہ مانے میرے اس سوال کا. بولا ٹھیک ہے بولو, ٹھیک ہے بولو, تو بول سکتے. تو اللہ کے نبی نے اس سے کیا کہا, سل اما بدالک. ٹھیک ہے, کہاں سے تو سوالات کرنا چاہتے ہیں سوالات کر. تو وہ آدمی سوالات کرنے لگا. فقال اسألک بربک ورب من قبلک, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بربک, آپ کے پروردگار کی قسم کھاتے ہوئے یا آپ کے پروردگار کا واسطہ دیتے ہوئے, ورب من قبلک, اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور لوگ گزرے ہیں ان کے پروردگار کا وسیلہ دیتے ہوئے.
اچھا دیکھ کتنی بڑی بات بلاؤ نے. آپ کا رب آپ سے پہلے والوں کا رب, آپ سے پہلے والوں کا رب, ان دونوں کے تعلق سے حوالہ دیتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. بولے کیا سوال ہے؟ اللہ ارسلک الی الناس کلہم, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ کو تمام لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے؟ فقال اللہم نعم, تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہ گواہ ہے. دیکھو یہاں ایک جملہ ہے, اس جملے کی توضیح بعد میں کرتا ہوں میں. کیا کہا؟ قال اللہم نعم, یہ جملے کو یاد رکھنا. اللہم نعم مانے کیا ہے؟ اللہ ہاں اللہ گواہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بولے قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصلی صلوات الخمس فی اللیل واللیل فی اليوم واللیلہ. قال اللہم نعم, اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم کا واسطہ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دن اور رات میں ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کریں؟ قال اللہم نعم, تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہ گواہ ہے. سمجھ گئے؟ ہاں اللہ گواہ ہے. قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصوم هذا الشہر من السنہ. قال اللہم نعم, اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر کیا ہم روزے رکھیں سال میں ایک مرتبہ؟ شاید وہ آدمی رمضان کے مہینے میں آیا ہو, اسی لیے کہا کہ من السنہ, سال کے ایک مہینے میں اللہ نے جو روزے فرض کیا ہے کیا وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ بات بتلائیے. قال اللہم نعم, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ گواہ ہے, اللہ اس پر گواہ ہے. قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کی قسم کھا کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہمارے مالداروں سے آپ صدقہ حاصل کریں اور ان کو ہمارے فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں؟ فقال النبی اللہم نعم, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ہاں اللہ اس پر گواہ ہے. ٹھیک ہے, آگے کی مختصر عبارت ہے بعد میں. اب آئیے یہاں پر دیکھیے جس چیز کے بارے میں سوال کیا وہ آدمی, نمبر 1 کہ رسالت کے بارے میں سوال کیا, عبادت کے بارے میں سوال کیا, روزے کے بارے میں سوال کیا, صدقہ خیرات کے بارے میں وہ آدمی سوال کیا. مانے کیا ہے؟ اس آدمی کو پہلے سے ان چاروں باتوں کا علم تھا نا, تھا کیا نہیں تھا؟ تھا. اس آدمی کو ان چاروں چیزوں کا علم تھا, کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ دعات اور مبلغ کی حیثیت سے یا تاجر کی حیثیت سے مختلف علاقوں میں جاتے تو وہاں دعوت و تبلیغ پیش کیا کرتے تھے. دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلے کئی چیزوں کا کمپیریزن کر کے بتانے سے بہتر ہے کہ توحید, رسالت اور آخرت, عبادت کے بارے میں سمجھایا جائے. یہ طریقہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آج ہمارے پاس دعوت کا انداز بدل گیا. ہم لوگ کیسے سمجھاتے ہیں؟ کمپیریزن کرتے ہیں. آپ کے مذہب میں ایسا ہے, ہمارے مذہب میں ایسا ہے, آپ کی کتابوں میں ایسا ہے, ہمارے نہیں. یہ غلط ہے طریقہ. بعض علماء کرام نے, ائمہ سلف نے دوسروں کی کتابوں سے دلیل پکڑنے کی گنجائش نہیں رکھی. کیوں؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہودیوں کی کتاب اصلی حالت میں باقی ہے نہیں, تو پھر ان کی کتاب سے کیا دلیل لیں گے؟ نصارہ کی کتاب کیا اصلی حالت میں باقی ہے نہیں, تب ان کو کیا دلیل لیں گے؟ دے سکتے کیا؟ نہیں, چونکہ اصلی حالت میں ہے نہیں. بائبل کے 100 نسخے ہیں, تورات کے 100 نسخے آ گئے. ویسے ہی ہمارے برادران وطن جو ہندو ہیں, آپ بول رہے ہیں کہ ہندو کتابوں کے اندر ایسا ایسا ہے, تو پہلے تو آسمانی کتاب اتنی ہے, تو ان کی کتابوں کی دلیل لینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو جتنے ہندو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں, لیکن ان میں اختلاف کتنا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں مانتا, کوئی کسی کو نہیں مانتا. اور سری لنکا کے ہندو ہیں, وہ لوگ جو ہے راون کی پوجا کرتے, اور ہمارے ہندوستان کے ہندو ہیں وہ رام کی عبادت کرتے. فرق ہے نہیں ہے؟ تب ان کی کتاب سے ہم کیا دلیل لیں گے؟ اللہ کی کتاب جو قیامت تک نہیں بدلی جانے والی ہے, اس کتاب کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ دلیل دیں گے, تو وہ دلیل مضبوط ہوگی. اسی لیے آپ دعوت رسول میں کہیں پر بھی دیکھو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی کتاب سے نہیں بتایا، نصارہ کو ان کی کتاب سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ کا پیغام جو اللہ کے نبی پر وحی کیا گیا وہ اللہ کے نبی نے سنایا. یہی صحیح دعوت ہے. یہی سب جو بھی آدمی کو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو توحید، رسالت، آخرت اور عبادت کی دعوت دیں اور وہ چیز اس کے سامنے سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. وہ آدمی نے اللہ کے نبی سے یہی 4 سوالات کیے جو اس کو پہلے سے معلوم تھے. ٹھیک ہے. یہ چاروں سوالوں کے جواب میں اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی. اللہم نام. کیوں کہا اللہم نام؟ خالی نام بولتا ہو جاتا تھا نا. اللہم نام وہ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حسنہ میں سب سے بڑا لفظ ہے اللہم. یہ اللہم اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء اور صفات کو اپنے اندر جو ہے گھیرا ہوا ہے، اس سے جامع لفظ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم نام. سبحان اللہ. 2 باتیں یہاں ہو گئی. پہلی بات کیا ہو گئی؟ اللہ کا نام لے کر ان باتوں کی اللہ کے نبی نے تصدیق کر دی. بحیثیت نبی ہونے کے آپ نے نام کہہ کر بھی اس باتوں کی تصدیق کر دی. کیا پیارا انداز ہے. اسی لیے جب بھی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اور سچائی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ہم بھی یہ لفظ استعمال کریں اللہم نام. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات کا خلاصہ کر کے آگے کی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں. نمبر 1، ہمارے پاس بہت سے اہل بدعت بھائی ہیں. اپنے علماء سے کبھی سوال کرے کیا؟ یہ آدمی جیسا سوال کرا ویسے. اپنے اہل بدعت بھائیوں سے بولو کہ کبھی تنہائی میں اپنے امام سے بیٹھ کر اس کو اس طریقے سے سوال کرے جیسے اس صحابی نے کیا تھا. کیا بول کر؟ میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، آپ یہ بتاؤ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. سمجھے؟ وہ بھی اکیلا، آپ بھی اکیلا. اس کو ڈراؤ کس بات سے؟ اللہ کے نام سے. ہمارے بھائی جا کر امام صاحب وہ اہل حدیث ایسا پڑھتے ہو، اہل حدیث کی نفرت میں ہوتے. نہیں اہل حدیث پڑھتے، تم نہیں پڑھنا، تم نہیں پڑھنا. ابھی پرسوں ہمارے پاس ایک جنازہ ہوئی کسی صاحب کی، تو ایک امام صاحب آئے، ان کے لواحقین میں سے نماز پڑھائے. تو ہمارے ماشاءاللہ کوئی بھائیوں نے جو ہے ان کو لقمہ بھی دیا، ایسا نہیں ایسا بول کر حق ادا کر دیا ہمارے پاس. تو وہ بولے کہ نہیں، اس کا بھی ذکر ہے، پڑھنے والے پڑھو، نہیں پڑھنے والے مت پڑھو بولے. سمجھے؟ تو وہ امام صاحب کو پکڑ کے تنہائی میں پوچھو یہ حدیث کیا؟ بولے انشدک باللہ، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، کیا آمین بولنا جائز ہے کیا نہیں؟ رفع الیدین بولنا جائز ہے کیا نہیں؟ میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، یہ قبر پرستی کرنا جائز ہے کیا نہیں؟ پوچھو. سوال کرنے کا انداز معلوم ہوا نا. تصدیق لینا ہے نا آپ کو. اس لیے آپ ایسی تصدیق نہیں لیتے، لہذا وہ لوگ آؤٹ پٹانگ باتیں بول کر لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ گئے نا بات کو؟ یہ بات پوری آ گئی. ٹھیک ہے. آپ بھی بیٹھے بیٹھے سوال کر سکتے. کیسے؟ ایسا سوال کرنے کا اسٹائل، آپ کسی عالم سے سوال کرنے گئے، اہل علم سے. عموماً لوگوں کو علماء سے سوال کرنے کا ادب نہیں ہے، استاد سے کیسے کرنا ہے. تو ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے نظام آباد، اور نظام آباد کے جتنے اہل حدیث ہیں نا، بڑے پاگل قسم کے اہل حدیث ہیں، جنونی، بالکل جنونی. وہ لوگ کسی کی مروت نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا تھا وہاں پر، 2004 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو وہاں کیا کہہ رہے تھے، بڑے بڑے پوسٹرز لگا دیے تھے کہ جتنے حنفی ہیں وہ کافر ہیں بول کے. تو نظام آباد میں جھگڑا ہو گیا. تو ہم لوگوں کو معلوم ہوا. تو میں مولانا جب میں نائب ناظم تھا صوبائی جماعت کا، تو میں ایک ترتیب دے کر مولانا صفی احمد مدنی نمبر 1، نمبر 2 دکتور سعید اور بھی کچھ علماء تھے ہمارے، شیخ عبدالرحیم مدنی ہمارے علماء تھے. وہ لوگوں کو بولا کہ نہیں جانا ضروری ہے. تو وہاں ایک مسجد ہے، بڑی جامع مسجد، اس میں پروگرام رکھے. کب؟ صبح 10 بجے سے شام کو 4 بجے تک پروگرام چلا. پورے علماء بولے، جو سمجھانا تھا اپنے بچوں کو دلائل کی روشنی میں سب سمجھائے. تو ایک بندہ تھا عبدالحمید نام کا، پیچھے سے اٹھ کے کیسا سوال کرا. دیکھو صبح سے سن رہا ہوں آپ لوگوں کو، سمجھے؟ بس ہو گیا. ایک ہی سوال کر رہا ہوں آپ سے، حنفی کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، 2 الفاظ میں بولو. یہ کیا صبح سے ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ ایک دم سائلنٹ ہو گئے دکتور سعید. تو بولے ایک بات بولو آپ کو. بولے ہاں بولو. ان کو مسلمان سمجھے تو نماز پڑھو، مسلمان نہیں سمجھے تو مت پڑھو. بولے کیا جواب دیں گے اس کو؟
تو کیا رہتا بعد ہمارے بچوں کے اندر ادب نہیں رہتا. آپ بھی ایسا سوال کرو. تو مولانا آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ اس قسم کا سوال ہے. اللہ کے واسطے میرے کو جواب دو. صحیح بات ہے. جواب دینے والے کن بھی خوف آئے گا, کیونکہ آپ حوالہ کس کا دیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے نا. اس حدیث میں کتنی باتیں سکھائی گئی. چلیے, جب اللہ کے نبی یہ چاروں جوابات دے دیے تو وہ شخص کہنے لگا فقال الرجل آمنت باللہ جئت به. اس شخص نے کہا میں ایمان لایا آپ کی اس شریعت پر جس شریعت کو لے کر آپ آئے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا بولے؟ وَأَنَا رَسُولٌ مِّن وَرَائِ مِّن قَوْمِ, کہ یا رسول اللہ میری قوم میرے پیچھے میرا انتظار کر رہی ہے, یہ جوابات لینے کے لیے آیا ہوں. میں گویا میری قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. پھر اس کے بعد کہا کہ انا زمام بن ثعلبہ اخو بنی سعد بن بکر, میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں بنی سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں. نام پہلے بتائے کہ بعد میں بتائے؟ بعد میں بتائے میں کون ہوں بول کر. تو بولے کہ میں میری قوم کا ایک امانت دار بن کر آیا ہوں, آپ کی تصدیق کروں گا, جا کے اپنے قوم کو جا کر سنا دوں گا. ایسے ہی ہوا. وہ اٹھے, اللہ کے نبی سے جوابات لیے اور جوابات لے کر واپس چلے گئے اور اپنے قوم میں جا کر جو ہے انہوں نے یہ بات بیان کر دیا. جیسا کہ دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر یہی لفظ اس طریقے سے آیا ہے والذی بعثک بالحق لا ازید علیہن ولا انقص. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, جتنا آپ نے تصدیق کیا نہ اس سے کم کروں گا اور نہ زیادہ کروں گا. فقال النبی لئن صدق لیدخلن الجنہ, کہ دیکھو یہ آدمی جو جا رہا ہے اگر وہ اپنے معاملے میں سچا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو آئیے, ایک حدیث بڑی طویل حدیث تھی جس کو ہم نے آج کے لیے آپ کے سامنے رکھا تھا. پھر اس کا خلاصہ کہ یہاں پر جو بات حدیث میں امام بخاری نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر سوال کرنے کا ایک ادب چاہیے. استاذ کتاب پڑھ کر سنائیں یا شاگرد کتاب پڑھ کر سنائیں, یہ دونوں شریعت میں حصے ہیں. سوال کرنے کا سلیقہ اور ادب چاہیے. سوال کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سائل کو بھی ہونا چاہیے اور جواب دینے والے کو بھی ہونا چاہیے. جب دلیل پوری مل جائے گی, تصدیق ہو جائے گی, تو پھر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اس یقین کے ساتھ اٹھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اس طریقے سے سوال کرتا ہے, جواب لیتا ہے, عمل کا جذبہ لے کر اڑ جاتا ہے, تو یقیناً انشاءاللہ وہ آدمی جنتی کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.